أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 6 آیت نمبر 50 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ دیکھیں، وَإِذْ ذال کو نرم پڑھیں گے اس لیے کہ ذال نرم حروف میں سے ہے. نرم حروف کل 3 ہیں: ذال، ثا، ظا. یہ 3 نرم حروف ہیں. اور دیکھیں ذال کے اوپر سکون ہے تو جم کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے سوائے حروف قلقلہ کے. وَإِذْ فَرَقْنَا، فرق، را قاف زبر رق، فرق. دیکھیں قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، تو حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلا کے پڑھنا. وَإِذْ فَرَقْنَا حروف قلقلہ یاد رکھیں. حروف قلقلہ کل 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ حروف، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا، یعنی اس کو ہلا کے پڑھا جائے گا. وَإِذْ فَرَقْنَا، الف مدہ ہے، ایک الف کا مقدار لمبا کریں گے. بِكُمُل، بی کاف پیش کو، میم لام پیش مل، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. بِكُمُل بحر، بحر. دیکھیں ہا حروف حلقی میں سے ہیں، سکون ہے، جم کر کے پڑھیں گے. بحر حروف حلقی آپ یاد رکھیں 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ. اور را موٹے حروف میں سے ہے. بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. دیکھیں نون ساکن ہے، اخفا کریں گے. نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی نون اور تنوین کو آواز کو ہم چھپائیں گے ناک میں، اس کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ انجیناکم، ان نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے. جئی دیکھیں یا سکین سے پہلے زبر ہے تو اسے حروف لین کہتے ہیں، تو حروف لین کو جل پڑھنا ہوتا ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا، جم کر کے پڑھیں گے. آگے قاف ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، اس کو ہلا کر پڑھیں گے. وَأَغْرَقْنَا آلَ، حمزہ کڑی زبر آ، لام زبر لا، آلَ. فرعون، فرعون. دیکھیں میں را کو باریک پڑھ رہا ہوں، فرعون. اس کو باریک پڑھنا ہوگا اس لیے کہ را کے اوپر جب سکون آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ فرعون. اگر را کے اوپر سکون ہو، اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، تب تو را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پہ چونکہ را کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. فرعون وَأَنْتُمْ، نون ساکن ہے، دیکھیں حمزہ نون زبر ان نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو ہم ناک میں چھپائیں گے. وَأَنْتُمْ تنظرون، تا نون زبر تن. دیکھیں یہاں بھی نون ساکن ہے، زوا پیش رو، راو پیش رو. تنظرو، نون زبر نہ، تنظرون. آیات ہے، وقف کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے وقف میں. وَأَنْتُمْ تنظرون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. دوبارہ دیکھیں.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذ دیکھیں یہاں بھی ذال ہے، ذال کے اوپر سکون ہے اور ذال نرم حروف میں سے ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، واو کے اوپر کڑی زبر ہے، کڑی زبر کڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ وَإِذْ وَاعَد، عد دیکھیں دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے۔ وَاعَدْنَا، وَاعَدْنَا میم و پیش مو، سین کڑی زبر سا، یا کو نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ موسیٰ دیکھیں کڑی زبر بھی ہے اور چھوٹا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ موسیٰ دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی والے حروف آپ یاد رکھیں، سیٹی والے حروف 3 ہیں، سین، صاد اور زا، یہ 3 سیٹی والے حروف ہے، یعنی پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ موسیٰ 40، اور دیکھیں را کے اوپر سکون ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے تو ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوگا۔ 40، با زبر با، عین یا زیر عی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کل 3 ہیں۔ الف مدہ جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ وعدنا، الف سے پہلے زبر ہے۔ واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے کہ تنظرو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے کہ اربعی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ تو یہ 3 حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے۔ 40 لی، دیکھیں یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں، اس کو جلد پڑھنا ہوتا ہے۔ لی لتن، دیکھیں تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے ہم۔ لیلتن، لیلتن نہیں پڑھیں گے، تنوین کی آواز کو ہم چھپائیں گے ناک میں۔ لیلتن ثمت، ثم مین تا زبر، مت تا زبر تا، ثمت تا، دیکھیں شد ہے، شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، دوسری بار خود، اور شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ تیسری بات شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، جہاں پہ میم مشدد ہے تو چونکہ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، غنہ تقریباً خفا کے قریب ہے، غنہ میں ناک میں آواز پیدا کرنا ہوتا ہے، ناک میں آواز لے کے جانا ہوتا ہے، جیسے سمت خذ، سمت خذ، خذ زبر خذ، تمل عجل، تا پیش تو، میم لام پیش مل، سمت خذ تمل، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ عجل، عیج، دیکھیں عیج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہیں، ساکن بھی ہے تو قلقلہ کریں گے۔ آپ نے حروف قلقلہ یاد رکھنا ہے، حروف قلقلہ کل 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف پر سکون آ جائے تو اس کو ہلا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ عیج، عجل، من بعدہ، میم، دیکھیں میں اس نون کو نہیں پڑھ رہا بلکہ میم، چھوٹا میم کو پڑھ رہا ہوں۔ میم، یہ چھوٹا میم کیوں پڑھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون کے اوپر سکون ہے، اس کے بعد با ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا با ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں وہ نون ساکن اور میم ساکن، نون ساکن اور تنوین وہاں وہ تنوین سے بدل جاتا ہے، اور میم سے بدل جاتا ہے، نون ساکن
اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں وہ نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتے ہیں. اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں. اقلاب کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا. تو یہاں اس قاعدے میں بھی نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن میم سے بدلا ہوا ہے، میم 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 زیر میم میم. اور دوسری بات یاد رکھیں، اخفا جس طرح نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتی ہے، اسی طرح میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں بھی اخفا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس لیے کہ میم ساکن، اب ہم نے اس میم کو پڑھنا ہوگا، اس چھوٹے میم کو. تو یہاں سے میم کے اوپر سکون آ گیا، اس کے بعد با ہے، تو یہاں پہ اب اخفا ہوگا. میم با، با عین زبر با، جم کر کے پڑھیں گے میم بعدہ. وَأَنْتُمْ، دیکھیں یہاں بھی نون ساکن ہے، اخفا کریں گے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ظالمون. وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. دوبارہ دیکھیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھیں ثم میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، تا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثا نرم حروف میں سے ہے، نرم پڑھیں گے. ثم عفو، وہ ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو یہ بھی حروف لین میں سے ہیں، تو اس کو جلد پڑھنا ہوتا ہے. عفونا، الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے کہ الف کا مقدار. عفونا عنکم، عن، دیکھیں نون ساکن اخفا کریں گے. آگے کم، اس کاف کو اس میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پہ اس میم کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ ادغام ہوا ہے. ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا. تو یہاں ادغام ہوا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے. میم ساکن کے بعد ایسا میم ہو جس کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، جو بھی ہو، ساکن نہ ہو. لیکن میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے، یعنی میم کے اوپر کوئی حرکت ہو، تو وہاں میم کا میم میں ادغام ہو جائے گا. اس میم ساکن والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. تو آسانی کے لیے ہم یوں کہہ دیں گے کہ سکون والے حرف کے بعد جب مشدد والا حرف آ جائے، وہاں سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس مشدد والے حرف کے ساتھ حرف ملایا جائے گا. یعنی سکون والے حرف سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے. کم، کاف میم پیش، کم، عن کم، میم میم زیر میم. دیکھیں ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ میم نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کہتے ہیں ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جانا. تو وہاں نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پہ اس نون ساکن کو ہم نے میم سے بدلانا ہوگا. میم، نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اخفا کیا جاتا ہے. میم اخفا بھی کریں گے. تو دیکھیں ہجی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کاف میم پیش، کم، کم، میم میم زیر میم، عن کم، میم با عین زبر با، دال زیر دی، عن کم، غنہ کریں گے، میم مشدد ہے. عن کم میم بعد ذالک، ذال نرم حروف میں سے ہے. ذالک لعلکم، لعلکم تشکرون، تشکرون. دیکھیں آیات ہے تو وقف کریں گے. وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا. لعلکم تشکرون. دوبارہ دیکھیں. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ دیکھیں یہاں بھی ذال ہے، نرم حروف میں سے ہے، نرم پڑھیں گے. ہم نے ابھی پڑھ لیا وَإِذْ. وَإِذْ حمزہ کڑی زبر آ، تائے زبر تی، نرم حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں. اس کو جلد پڑھنا ہوتا ہے. آتینا وَإِذْ آتَيْنَا موسى الکتاب، مو میمو پیش مو، واو مد ہے، سین لام زبر سل، یا کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. موسى الکتاب، تا کو کھینچیں گے، الف کے مقدار کھڑی زبر ہے. موسى الکتاب والفرقان، والفرقان، راؤ کو موٹا پڑھیں گے. والفرقان لعلکم تہتدون، لعلکم تہتدون، تہتدون. دوبارہ دیکھیں ملا کے پڑھتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم. دیکھیں وَإِذْ وہی تقریباً آج کے سبق میں ہم نے 3-4 مرتبہ پڑھ لیا. وَإِذْ ذال کو نرم پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ، قاف الف زبر، قال لام زبر لا، قال موسیٰ میمو پیش مو، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. موسیٰ، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے پڑھیں گے نہیں. لقو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے حروف لین کہتے ہیں، اس کو جلد پڑھنا ہوتا ہے. لقومہ، یا قومی، یا قومی، قو جلد پڑھیں گے، حروف لین ہے. یا قومی انکم، ان دیکھیں نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. انکم ظلمتم، ظلم جم کر کے پڑھیں گے، ظلمتم. انفسکم، حمزہ نون زبر ان، دیکھیں نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، نون ساکن پر اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے. انفسکم باتخاذکم العجل، دیکھیں ہجی کرتے ہیں. بتی، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، با کو تا کے ساتھ ملائیں گے. با تا زیر، بت تا زیر تی، بتی. خو الف زبر خو، ذال زیر ذی، باتخاذی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، باتخاذکم باتخاذکم العجل، عیج دیکھیں حروف قلقلہ ہیں، ہلا کے پڑھیں گے. عجل باتخاذکم العجل فتوبوا، دونوں واو مد ہے اور دوسرے والے پر مد بھی ہے چھوٹا. فتوبوا الى لام حمزہ زیر ای، لام کڑی زبر لا، الى نہیں پڑھیں گے، حمزے کے اوپر حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جل پڑھنا ہوتا ہے. الى، یا کو نہیں پڑھیں گے. بارئکم، بارئکم، دیکھیں را کے نیچے جب زیر ہوں تو را کو باری کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تب تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. بارئکم، بارئکم، بارئی، حمزے کی آواز کو صاف نکالیں گے. بارئکم. خاف حروف قلقلہ میں سے ہے، ہلا کے پڑھیں گے.
فقتلوا تا پیش تو، لام و پیش لو، واو مد ہے، چھوٹا مد بھی ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. فقتلوا اخفا کریں گے. انفسکم، وقف میں بھی ہم نے انفسکم ہی پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ لفظ کے آخر میں جب سکون آ جائے وہاں وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے. لفظ کے آخر میں اگر سکون ہو، کڑی زبر ہو، الف ہو، تو اس وقت اس لفظ کو وقف کرنے میں بھی ہم نے اسی طرح پڑھنا ہوگا. انفسکم ذالکم، ذالکم خی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، تو اس کو جلد پڑھیں گے. خیر لکم، عند اخفا کریں گے. عند باریئکم، یہاں بھی را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. ابھی اوپر پڑھ لی ہم نے. باریئکم، فتاب علیکم، فتاب علی، جلد پڑھیں گے. علیکم، انہو، دیکھیں نون مشدد غنہ کریں گے، آگے الٹا پیش ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے. انہو هو التواب، ہا پیش ہو، واو تا زبر وتا، واو زبر تو، واو الف زبر و، هو التواب. دیکھیں شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے اور تھوڑا سا پکڑنا ہوتا ہے منہ میں، اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. هو التواب الرحیم، برا پیش بر، زبر حا یا زیر حی، میم پیش مو. هو التواب الرحیم، وقف میں میم کو سائلنٹ کر دیں گے. الرحیم، هو التواب الرحیم. دوبارہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم. الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 6 آیت نمبر 55 تک پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.